السلام علیکم۔ عشا پاکستانی یوٹیوب چینل کی طرف سے محمد حنیف نجم۔ پیارے پاکستانیوں اور سچے مسلمانوں، آئیے آج ہم بات کریں گے 9 محرم کے حوالے سے بھی اور ساتھ ساتھ موجودہ حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ 9 محرم یاد دلاتا ہے ہمیں اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے نواسے حضرت امام حسین کی، ان کی قربانی کی۔ بچپن میں ان کے نانا نے کیسے گود میں کھلایا، کتنے پیار سے اور لاڈ سے پالا، کتنے لال لڈائے ان کے ماما پاپا حضرت امام حسین کے، جو حضرت علی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور اس کے بعد پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نواسے نے قربانی بھی دی اللہ کی راہ میں اپنی جان کی، اور ساتھ ساتھ ہمیں کچھ سبق بھی دیا۔ ہم قربانی کو بطور غم مناتے ہیں، ہم دکھی ہوتے ہیں صرف 9 اور 10 محرم کو، صرف ایک وہ بھی رسمی طور پر۔ حالانکہ بطور مسلمان ہمارا یہ غم صرف 9ویں اور 10ویں محرم کا نہیں ہے، ہمارا یہ دکھ، ہماری یہ تکلیف بطور مسلمان ہمیشہ کے لیے ہے۔ لیکن اس دکھ، اس تکلیف سے بھی ہمیں سبق ملتا ہے۔ کیا ہم نے اس سبق کو یاد رکھا؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جان کی قربانی دی اللہ کی راہ میں، کس لیے؟ مقصد کیا تھا؟ پہلا مقصد اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا تھا، دوسرا مقصد ہمارے لیے ایک سبق چھوڑنا تھا کہ ہمیں حق اور سچ کا ساتھ دینے، جھوٹ اور سچ میں فرق کرنے کی سمجھ آ جائے، ہمیں پتہ چل جائے۔ ہم نے اس سبق کو بلا دیا، نہیں یاد رکھا۔ اگر یاد رکھیں تو آج کے اس دور میں جو کچھ ہمارے حکمرانوں سے لے کر ہماری عوام تک، یعنی ہم سب پاکستانی جو کچھ بھی کر رہے ہیں، کیا یہ سب کچھ درست ہے؟ کیا ہمیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صرف 2 دن قربانی کو یاد کر کے رسماً تھوڑا سا منہ بنا کے، تھوڑا سا افسردہ ہو کے گزار دینا مقصد پورا ہو جاتا ہے؟ نہیں، انہوں نے جابر حکمرانوں کے سامنے ڈٹ جانے کا فیصلہ کیا تھا، کس خاطر؟ اپنے دین کی سربلندی کی خاطر۔ تو کیا ہم آج جو کچھ کر رہے ہیں یہ اس کے عین مطابق ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ ایک جمہوری دور ہے اس وقت۔ اس جمہوری دور میں ہمارے 10,000 سے زائد سیاسی قیدی، یعنی جمہور، عوام جو ہے وہ جیلوں میں ہے، جن پر کوئی جرم سرزد نہیں ہوا سوائے اس کے کہ انہوں نے احتجاج کیا اپنے ایک سچے لیڈر کے لیے، ایک ایماندار لیڈر کے لیے۔ تو کیا اس جرم کی سزا یہ ہے
حکمرانوں سوچو، 60-70 دن سے ان لوگوں کو آپ نے پکڑ کے اس حبس والی گرمی میں جیلوں میں بند کیا ہوا ہے۔ نہ ان کے کھانے کی آپ کو فکر ٹائم پر، نہ ان کو پینے کی فکر۔ تو یہ سب کچھ جو بطور حکمران ہم کر رہے ہیں، یہ درست ہے؟ کیا یہ سارا کچھ کرنے کے بعد ہم حسین کے حمیتی، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپاہی کہلانے کے حقدار ہیں؟ اسی طرح سے اب میں بات کرتا ہوں تھوڑی عوام کی بھی۔ کیا ہم نے بطور عوام، بطور پاکستانی، بطور غلام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ درست ہے؟ کہ ہم نہیں معاف کر رہے؟ دودھ والا دودھ میں ملاوٹ کر رہا ہے، چینی والا چینی مہنگی بیچ رہا ہے، مرچوں والا مرچوں میں ملاوٹ کر رہا ہے۔ کیا یہ سارا کچھ ہر شعبے میں نے یہ چند شعبے بتائے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی پاکستان میں کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جس میں ایمانداری رہ گئی ہو، یا اس بندے میں جو کام کر رہا ہے اس میں تھوڑی بہت بھی حسینیت نظر آتی ہو۔ ہم دعوے دار تو سارے ہیں، چاہے وہ شیعہ ہو، چاہے وہ سنی ہو، چاہے وہ اہل حدیث ہو، ہم دعوے دار سارے ہیں کہ حسین ہمارے ہیں۔ تو کیا ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ سارا کچھ حسینیت اس میں نظر آتی ہے؟ یا ہم جو کچھ کر رہے ہیں اس میں ہمارے مذہب کا کوئی لگاؤ، کوئی چلن، کوئی کسی طرح سے بھی کچھ بھی نظر آتا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ ہم قدم قدم پہ ایک دوسرے کو دھوکہ دے رہے ہیں، قدم قدم پہ ایک دوسرے کو تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ ہمیں حسین کی تکلیف تو یاد کرتے ہیں، لیکن خود جو اپنے ہاتھوں دوسروں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، کیا اس کو ہم غور کرتے ہیں اس پر؟ نہیں۔ تو میرے پیارے پاکستانیوں، میرے سچے مسلمانوں، ہمیں اپنے گریبانوں میں جھانکنا ہوگا، رکنا ہوگا، سوچنا ہوگا، غور کرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ بھی قرآن پاک میں یہی فرما رہے ہیں کہ میرے کلام کو پڑھو، بار بار پڑھو اور بار بار اس پر غور کرو۔ لیکن ہم صرف اور صرف قرآن پاک کو سرخ رنگ کے غلاف میں لپیٹ کے سنبھال کے اونچی جگہ پہ رکھا ہوا ہے۔ ہم صرف یہ بتاتے ہیں کہ ہم ادب کرتے ہیں، حالانکہ یہ پیاری کتاب پڑھنے کے لیے ہے۔ اگر حضرت امام حسین نے قربانی دی تھی تو اس لیے نہیں دی تھی کہ صرف ہم ہر سال 9 اور 10 محرم کو کچھ روئیں گے، کچھ پیٹیں گے اور کچھ افسردہ منہ بنا کے 1-2 گھنٹے کے لیے تقریر سنیں گے، واقعہ سنیں گے، اور اس کے بعد دوبارہ ہم وہ کردار ادا کرنے شروع کر دیں گے جو اس وقت کے یہودیوں نے کیے تھے، جو اس وقت کے یزیدیوں نے کیے تھے۔ ہم اس سے بھی آگے بڑھ جائیں گے۔ کیا ہم اپنے آس پاس نظر دوڑاتے ہیں؟ کیا ہم سوچتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ تو ہمیں شرمندگی ہوگی اگر ہم غور کریں گے۔ ہمیں شرمسار ہونا پڑے گا اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی، اپنے بنانے والے رب کے سامنے بھی، اور پھر جس کی یاد مناتے ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ان کے سامنے بھی ہمیں شرمندہ ہونا پڑے گا کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں نہایت ہی ناقابل برداشت ہے۔ تو میرے پیارے پاکستانیوں، میرے سچے مسلمانوں، آئیے صرف عہد کی حد تک نہیں، صرف چند لمحے غور کرنے کی حد تک نہیں، بلکہ فیصلہ کیجئے کہ ہم آج کے بعد واقعی سچ بھی بولیں گے، جھوٹ سے بچنے کی کوشش بھی کریں گے، دوسروں کو تکلیف بھی نہیں پہنچائیں گے،
اور ایسے کوئی کام نہیں کریں گے جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچے. اپنی اولاد کی اچھی تربیت بھی کریں گے، پہلے خود سچ بولیں گے اور پھر اس کے بعد اپنی اولاد کو بھی یہ تربیت دیں گے کہ وہ بھی ہمیشہ سچ اور حق کے ساتھ رہیں، سچ بولیں اور سچ بولنے والوں کا ساتھ دیں. ہمیں اپنی یہ تربیت کو بہتر کرنا ہوگا عملی طور پر. تو امید کرتا ہوں پیارے پاکستانیوں، آج کے بعد ہم مزید اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے. ہم حسین کے یا اپنے پیارے نبی کے نعرے ہی نہیں ماریں گے بلکہ عمل کریں گے. آئیے عمل کرنے کا عہد کرتے ہیں اور آئندہ ویڈیو میں پھر ملیں گے. پاکستان زندہ باد.